نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ الاحقاف مکی صورت ہے اور حامیم سبعہ کی یہ آخری صورت ہے. یعنی 7 صورتیں ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو نازل فرمایا اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور مکی دور کے بالکل آخر میں یہ سورت جاسیہ کے بعد ہی نازل ہوئی ہے. اور اس کے اندر خاص طور پہ قوم عاد کا ذکر ہے اور قوم عاد جزیرۃ العرب میں ربا خالی کے مقام پر آباد یہ قوم تھی اور ان کے قرب و جوار میں بہت بڑے بڑے ریت کے ٹیلے تھے. اس لیے احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے. تو اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام سورۃ الاحقاف رکھا ہے. اس کے اندر دعوت الی القرآن بھی ہے، قرآن کی طرف دعوت. اور حامیم سبا میں الحمدللہ یہ 7ویں سورت آج ہم شروع کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہر شروع کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن کا ذکر خیر فرمایا ہے اور یہ 7 صورتیں قرآن مجید فرقان حمید کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. مکی صورت ہے. مکی صورتوں میں عموماً عقائد کا ذکر ہوتا ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت و صداقت اور وقوع قیامت کہ قیامت واقعہ ہونی ہے. یہ مکی صورتوں کے مرکزی مضمون ہوتے ہیں اور اس کے اندر 35 آیات مبارکہ ہے پوری صورت میں اور 4 رکوع ہیں. آج پہلے رکوع کی ابتدائی ہم نے 4 آیات مبارکہ تلاوت کی. اس کو بھی حروف مقطعات میں سے حامیم سے شروع کیا ہے اور پھر فرمایا تنزیل الکتاب، کتاب کا اتارنا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا یہ زمین میں اتارنا من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی نے اتارا ہے اور حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اتارا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ اتارا ہے. خوش قسمت وہ دل ہے، سینے ہیں جن میں آج یہ قرآن موجود ہے، کیونکہ یہ قرآن تو حضور کے سینے مبارک سے نکلا ہے. تو یقیناً آگے جن سینوں میں ہے وہ سینے بھی مبارک ہے. کس کی برکت سے؟ بولو قرآن کی برکت سے، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کی نسبت کی برکت سے. اور پھر یہ اللہ کا کلام ہے. خود اللہ رب العزت نے کم و بیش 50,000 سال پہلے اس کائنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت فرمائی تھی. فرشتوں نے سن کر عرض کیا مولا یہ کن کو دے گا؟ وہ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو یہ قرآن ملے گا. وہ بڑی خوش قسمت زبانیں ہوں گی جو اس قرآن کو پڑھیں گے.
وہ بڑی خوش قسمت آنکھیں ہوں گی جو اس قرآن کو دیکھیں گی، وہ بڑے خوش قسمت ہاتھ ہوں گے جس قرآن کو چھوئیں گے، وہ بڑے خوش قسمت پاؤں ہوں گے جو اس کی طرف چلیں گے، وہ خوش قسمت سینے ہوں گے جن میں یہ محفوظ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں اپنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاروں گا اور ان کی امت کو دوں گا، لیکن افسوس میرے اور آپ پر کہ آج ہم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، نماز کے لیے وقت نہیں، اللہ کے لیے وقت نہیں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت نہیں، اور موبائل پہ فضول وقت ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود ہے۔ افسوس کرنا چاہیے۔ شاید اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اس قرآن کو تو میرے بھائی ڈیلی پڑھنا چاہیے، روٹی ملے نہ ملے قرآن کی تلاوت ضرور ہونی چاہیے، نیند پوری ہو نہ ہو قرآن کی تلاوت ضرور ہونی چاہیے۔ ہاں جی، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے۔ سب ہمیں قبر میں ڈال کے آ جائیں گے، لیکن اگر قرآن سے یاری ہوگی، خدا کی قسم قرآن قبر میں ساتھ آ جائے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہاں جی، آتا ہے قبر کا عذاب، اگر خدا نخواستہ اس بندے کو ہونے لگے گا، اگر قرآن کے ساتھ اس کی وفا اور یاری تھی تو قرآن آ کر رکاوٹ بن جائے گا۔ قیامت والے دن کسی بد عملی کی وجہ سے یہ بندہ پکڑا جائے گا، قرآن اس کو چھڑوا لے گا، صرف سفارش نہیں کرے گا، کیا کر لے گا بولو؟ چھڑوائے گا۔ نبی چھڑوائیں گے نہیں، سمیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کسی کو چھڑوائیں گے نہیں۔ ہاں جی، یہ بات ذہن میں رکھیں، سفارش کریں گے، قبول ہو گئی تو ٹھیک ہے۔ جس طرح بہت سے گناہ گار باروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھیں گے، حضور ان کا استقبال کرنے لگیں گے، درمیان میں فرشتے حائل ہو جائیں۔ جی ہاں، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کے بارے میں آپ کی سفارش نہیں۔ ہاں جی، یہ مجرم لوگ۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں آتا ہے، یہ کہے گا مولا یا اپنے کلام سے نکال دے یا پھر میرے ساتھ اس کو جنت میں بھیج۔ جی ہاں، لیکن اسی قرآن کے ساتھ دیکھ لو، آج اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو صرف ثواب سمجھ، حالانکہ قرآن صرف ثواب سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن تو راہ ہدایت سمجھ کے پڑھنا چاہیے کہ اس سے مجھے راہ ملتے گی، اسی سے مجھے دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی، اسی سے میری نجات ہوگی۔ لیکن نہیں، بہرحال اللہ ہمیں اس غلطی پر احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احساس ہونا بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہاں جی، ذرا پوچھ لوں کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو ڈیلی بیس پر قرآن پڑھتے، زیارت ہی کروا دیں، 2 4 بس، 5واں بچہ ماشاءاللہ، 6 5 آدمی ہیں جی یہاں موجود ہے۔ ہاں جی، تو باقی سب بھی کوشش کر لیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں ڈیلی بیس پر 4 5 سپارے پڑھتا ہوں، الحمدللہ۔ ہاں جی، یہ بات ذہن میں رکھیں، میں بار بار اپنا ذکر اس لیے بھی کرتا ہوں، ہمارے عموماً ایک یہ سوچ بھی ہے، یہ مولوی کہتے تو ہے خود کرتے نہیں۔ اللہ ایسے لوگ مولویوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جو اگر وہ آپ کو صحیح بات کہتے ہیں تو صحیح بات ہمیں لے لینی چاہیے۔ اگر وہ خود عمل نہیں کرتے تو وہ ان پر وبال ہوگا۔ ہمیں اگر کوئی صحیح بات کہتا ہے تو وہ ہمارے فائدے کی ہو تو ضرور لے لینی چاہیے۔ تمہارا اللہ رب العزت فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس قرآن مجید فرقان حمید جس کو کتاب کہا گیا ہے، یہاں کیا کہا گیا بولو بھائی؟ کتاب۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ کی صفات ذکر فرمائی، عزیز، بڑا زبردست ہے، غالب ہے، قوت والا ہے۔ تو آپ خود سوچو اس کا کلام کتنی قوت والا ہو، کتنی طاقت والا ہوگا، یعنی کتنے نور سے بھرا ہوا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حکیم، حکیم ذات کی طرف سے جس کا ہر کام حکمت پر مبنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
انسان کو بتا دیا کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. آئے انسان غور سے سن لے. عموماً ہمارے معاشرے میں ایک بات پائی جاتی ہے، جاہل لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ساری کائنات بنا دی. جی